ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر بابر حسن کے ساتھ ان بیماریوں کی جو کہ بچوں میں پیدائشی طور پر سامنے آتی ہیں اور جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ دل کی بیماریوں کا تذکرہ ہو رہا تھا بچوں میں، تو بڑوں میں تو ہم جانتے ہیں بہت سارے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، کولیسٹرول لیولز وغیرہ بھی دیکھے جاتے ہیں. تو کیا اسی طرح سے بچوں کے اندر بھی یہی ٹیسٹ کارآمد ثابت ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت مختلف معاملہ ہوتا ہے؟ تو بچوں کے اندر جو مین بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کی، وہ ہم بچوں کے دل کے الٹرا ساؤنڈ یا ایکو کارڈیوگرام پہ میجورٹی ٹائم پک کر سکتے ہیں. بچوں کا ایک جو چیز میں امپورٹنٹ میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بچوں کے دل کے مرض کو سمجھنا ایکو کارڈیوگرام پہ، اس کے لیے ایک خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جی کبھی کبھار ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اڈلٹ کارڈیولوجسٹ جو کہ بڑوں کے دل سے زیادہ ڈیل کرتے ہیں، جی وہ بچوں کے دل کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اور کئی بیماریاں وہ آرام سے تشخیص کر جاتے ہیں، پر کئی بیماریوں کی تشخیص ان لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی اس کو کرنے میں. تو ایکو کارڈیوگرام گو کے ہوتا ہے اسی طرح سے جس طرح کہ بڑوں میں ہوتا ہے، پر اس کی انٹرپریٹیشن، اس کا سمجھنا، وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس طرح معاملہ سے ہوتا ہے. معاملہ ہوتا ہے. دوسری چیز اپارٹ فرام ایکو کارڈیوگرام، سی ٹی اسکین کا بھی رول ہے، جس میں ہارٹ کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں، جی ہارٹ کے ڈفرینٹ جو شریانے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. کارڈیک کیتھیٹرائزیشن، جس کو اینجیو، جیسے جن کو عام لفظوں میں اینجیو پلاسٹی یا اینجیوگرام جی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی بچوں کے اندر ہوتا ہے، نہ صرف تشخیص کرنے کے لیے بلکہ دل میں پریشر دیکھنے کے لیے، دل کے پریشر کیا ہیں، ڈفرینٹ ویلو کے پریشر کیا ہیں، اور پھر ان کو اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرنے کے لیے اینجیوگرام بچوں میں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. تو ٹیسٹ اسی طرح کے ہیں، پر اس کی انٹرپریٹیشن، اس کو سمجھنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ٹرائیگلیسرائڈ لپڈ جو پروفائل جس کو ہم کہتے ہیں، جی تو وہ بھی بچوں میں ہم کرواتے ہیں، پر وہ خاص ایسے بچے جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، یا ایسے بچے جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے جس میں کہ ان کے والدین میں ہارٹ اٹیک ہوا یا انکلوں میں ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ بہت ارلی ایج میں ہوا، ایسے بچوں کو ہم اسکرین جلدی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دل جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا انسانی جسم کے مضبوط ترین اعضاء میں سے ایک ہے. ایسے اعضاء اچانک سے فیل ہو جائیں ایسا عموماً کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. ہارٹ فیل ایک بہت پرانی اصطلاح ہے، ایک ایسی اصطلاح جس کو کافی عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور کہیں کہیں غلط بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر اس کو ہارٹ اٹیک سے تشبیہ دے دی جاتی ہے. ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق ہے؟ بالکل. ہارٹ فیلئر کو میں جس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں، وہ اگر دل جو ہے اپنے جو دل کا جو کام ہے کہ وہ جسم کو خون پہنچائے، جی جسم کو آکسیجن پہنچائے، اگر دل اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا، یا تو یہ کہ جسم کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی ہو کہ دل اپنا کام صحیح کر رہا ہے پر جسم میں آکسیجن کی کمی واقع ہو. ریکوائرمنٹ، جسم میں خون کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہو، تو اس میں دل جو ہے وہ فیل کر جاتا ہے. خاص اگزامپل اس کی یہ ہے، وہ بچے جن لوگوں کو بہت زیادہ انیمیا ہوتا ہے، یعنی یہ خون کی کمی ہوتی ہے، تو اس میں جسم جو ہے وہ زیادہ خون مانگتا ہے اور وہ دل جو ہے اس کی وجہ سے فیل کر جاتا ہے. اور پھر کچھ دل کے امراض جس کے اندر دل کے مسل، دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ دل کو کہ جسم کی ڈیمانڈ نارمل ہوتی ہے پر دل اپنا کام نہیں کر پا رہا ہوتا کیونکہ اس کے پٹھے کمزور ہیں. کیونکہ اس کے پٹھے کمزور ہیں. تو وہ جو ہے تو ان دونوں کنڈیشنز کو ہم ہارٹ فیلر کہتے ہیں. اب جیسے ہارٹ اٹیک کیوں دل کو ہارٹ فیلر میں ڈالتا ہے؟ کیونکہ دل کمزور کر دیتا ہے. تو جی ہارٹ اٹیک میں دل کمزور ہوا تو دل جو ہے وہ جسم کی بعد میں ڈیمانڈ نہیں فیل کر ہو جائے سکتا گا. اور وہ فیل کر جائے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ اچانک ہو، یہ وقت کے اوپر مطلب لمبے طویل عرصے میں بھی یہ معاملہ سامنے آ بالکل، سکتا جیسے ہے. کہ بچوں کے اندر خاص طور پہ ایسی بیماریاں جس کے اندر دل کے جیسے سوراخ ہوتے ہیں، جس کے اندر خون جو ہے وہ دل کے الٹے ہاتھ سے دل کے سیدھے ہاتھ میں آتا ہے، اور بہت زیادہ اگر اوور ٹائم بہت زیادہ وہ آ رہا ہے تو دل جو ہے کیونکہ اب اس کو زیادہ خون پمپ کرنا پڑ رہا ہے تو وہ جی فیل کر جاتا ہے. تو وہ ہارٹ اٹیک کی طرح ایک دم نہیں نظر آئے گا کہ ہارٹ اٹیک میں ایک دم جیسے کہ دل فیل کر جائے گا. یہ اوور ٹائم نظر آئے گا، اور وہ کیا ہوگا کہ بچہ صحیح طرح سے کھیل کود نہیں رہا، اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، سانس لینے میں بہت ٹائم استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ سانس بہت تیزی سے لے رہا ہے. خاص طور پہ چھوٹے بچے کہ دودھ نہیں صحیح طرح سے پی رہے ہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ سانس لینے میں زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں وہ. تو یا سانس لینے میں ان کو دقت ہو رہی ہے، بہت تیزی سے سانس لے رہے ہیں، اور وہ اسی لیے کیونکہ ان کے پھیپھڑے جو ہیں گیلے ہیں اور دل فیل ہوا ہے، تو وہ اس طرح سے شو ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا نمونیا کا.
اور ابھی بھی آپ نے پھیپھڑے گیلے ہونے کی بات کی، تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھیپھڑوں کے یا سینے کے انفیکشن کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے دل کی بیماریوں کا؟ ہاں جی بالکل، وہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ اس میں بچے کو بار بار نمونیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس میں آپ کو سسپیشن ہونا چاہیے کہ دل کا مرض تو نہیں ہے. اب سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر دل کے پردوں میں سوراخ، یعنی کہ وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ جو کہ دل کے نیچے والے پردے میں سوراخ ہوتا ہے، یا ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ جو کہ دل کے اوپر والے پردے میں سوراخ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، سوراخ کی وجہ سے خون جو ہے وہ دل کے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں آنا زیادہ شروع کر دیتا ہے، اور سیدھا ہاتھ دل کا جو ہے دونوں طرف کا خون ملنے لگتا ہے، بالکل ملنے لگتا ہے. وہ جو ہے وہ جو دل کا سیدھا ہاتھ ہے وہ پھیپھڑوں میں خون کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اب دل کے سیدھے ہاتھ میں اب زیادہ خون آ گیا تو زیادہ خون پھیپھڑوں میں گیا، جب پھیپھڑوں میں زیادہ خون گیا تو پھیپھڑے گیلے ہو گئے، جب پھیپھڑے گیلے ہو گئے تو وہ ایک بیکٹیریا کے لیے ایک اچھا میڈیم بن جاتا ہے کہ جس میں کہ بار بار انفیکشن ہو جاتی ہے ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ایک اولاد میں یہ معاملہ سامنے آ جائے تو کیا اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ آگے آنے والے بچوں میں، یہ جو آگے پلان کیے جا رہے ہیں، ان میں بھی یہ بیماریاں سامنے آئیں؟ تو ایک وجہ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز یا پیدائشی دل کے امراض میں جینز کا کمپوننٹ ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ لوگوں نے یہ دیکھا ہے، اسٹڈیز نے دکھایا ہے کہ اگر ایک بچے میں دل کا مرض ہوتا ہے تو آنے والے باقی بچوں میں بھی اس کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو اور دل کے ڈفرینٹ امراض کے مطابق وہ چانس بڑھتا ہے، پر بالکل بڑھ سکتا ہے آنے والے بچوں میں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پیدائشی طور پر پائے جانے والے دل کے امراض کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ٹیونڈ.